السلام علیکم لسنرز، آئیے احمد اقبال کے شعرائے آفاق ناول اناڑی کی قسط نمبر 14 سنتے ہیں۔ یس، یہ آئیڈیا چلے گا نہیں بلکہ توڑے گا، راجہ بولا۔ میں نے کہا وہ ذہین و محنتی لڑکی ہے اور خالہ سے لڑنے کا جتنا حوصلہ رکھتی ہے وہ شاید مجھ میں بھی نہیں ہے۔ اسی وقت وہ خاتون نازل ہوئی جن کی تعریف ہو رہی تھی۔ میں اور خود راجہ بھی اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ راجہ نے کہا، یہ کیا پہن کے آئی ہو تم؟ اس نے جز بز ہو کے کہا، اتنا خوبصورت غرارہ اور شرٹ ہے، اتنا خوبصورت ڈریس ہے، کھیکی کرنے کی اس میں سے کون سی بات ہے راجہ؟ راجہ نے اپنی ہنسی روک لی۔ کس نے مشورہ دیا تھا تمہیں یہ دلہنوں والا لال جوڑا پہننے کے لیے؟ وہ ڈانٹ کے بولی۔ ریشما نے اور اس کی ماں نے، انہوں نے کہا کہ مجھ پر بہت اچھا لگے گا، اور غلط تو نہیں کہا تھا۔ فریال، تم نکاح سے پہلے گھر سے بھاگ آنے والی دلہن لگ رہی ہو، اور کپڑے نہیں تھے ریشما کے پاس؟ تھے، مگر جب انہوں نے اتنی محبت سے کہا تو کیا میں انکار کر دیتی؟ یعنی اب تم اس مذاکرہ خیز حلیے میں پھرو گی؟ میں نے کہا۔ وہ چڑ گئی۔ ہاں پھروں گی، کسی کی پرواہ نہیں ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ فریال واک آؤٹ کرنے ہی والی تھی کہ کمرے میں میوزیکل رنگ ٹون گونجنے لگی۔ فریال بری طرح چونکی۔ میرا خیال تھا کہ فون آف ہے۔ میں نے کہا، یہ سلطان والا سیل فون ہے؟ فریال نے اقرار میں سر ہلایا۔ بجنے دو، خود ہی بند ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ایک منٹ، فون تو مجھے دو، وہ پہچان لے گا تمہاری آواز۔ فریال نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں نے ریسیور آن کر دیا۔ لندن میں قیام کے دوران میں نے ایک لینگویج اسکول سے فرانس سیکھی تھی، اور اب وہی فرانچ مہارت میرے کام آ رہی تھی۔ میں نے فرانسیسی لب لہجے میں سوال کیا، ہیلو موسیو، جان پال سارتر آپ سے مخاطب ہیں۔ جلدی میں میری زبان پر اس عظیم فرانسیسی ادیب اور مفکر کے سوا کسی کا نام ہی نہ آیا۔ اس نے قدرے حیرانی سے انگریزی میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے مزید فرانس چلائی، آپ نے کس نمبر پر رنگ کیا ہے؟ پھر یہی بات ٹوٹی پھوٹی انگلش میں پوچھی۔ اس نے نمبر بتایا اور پھر بولا، یہ میرا سیل فون ہے۔ میں نے آواز بنا کے کہا، نہیں موسیو، یہ آپ کا فون کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے پاس ہے۔ دیکھو مسٹر، میں اس فون کا مالک ہوں اور یہ میرا نمبر ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسی عجیب بات ہے، تم اپنے نمبر سے خود کو فون کر رہے ہو اور میرے فون کو اپنا کہہ رہے ہو، کیا تم نشے میں ہو؟ سلطان نے کہا، لو خیر، تمہیں یہ فون کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، ملا کیا مطلب؟ میں نے خریدا ہے بے وقوف کے بچے۔ کس سے؟ کہاں سے؟ تم کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تم پولیس مین ہو؟ میں نے کہا، دراصل یہ چوری ہو گیا تھا، لیکن میں نے اس کی رپورٹ نہیں کی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ فون کس سے خریدا تھا اور کہاں، اور اس وقت کہاں سے بات کر رہے ہو؟ ہاں، یہ میں نے ایک خوبصورت خاتون سے خریدا تھا، وہ مجھے بڈاپسٹ میں ملی تھی۔ وہ حیرانی سے بولا، ہیں، رومانیہ میں؟ وہاں وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ٹوکیو جائے گی۔ ہم نے ایک ٹیبل پر کافی ساتھ پی تھی۔ اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے فون مجھے $100 میں بیچ دیا، اور ہاں، بڈاپسٹ ہنگری میں ہے۔ کیا تم مجھے اس کا حلیہ بتاؤ گے؟ اس کا حلیہ 190-95 پاؤنڈ کے درمیان، رنگ سرینا ولیم جیسا تھا، وہ جو بلیک ٹینس اسٹار ہے۔ سلطان نے مجھے ایک گالی دی۔ اور تم اسے خوبصورت خاتون کہہ رہے ہو، اس موٹی کالی بھینس کو؟ آف کورس، مجھے ایسی خواتین حسین لگتی ہیں۔ میں نے اسے جوابی گالی فرانچ میں دی، مگر وہ فون بند کر چکا تھا۔ فریال نے ہنسی پر قابو پانے کے بعد کہا، آواز تو بہت اچھی بنا لی تھی تم نے، لیکن وہ چالاک آدمی ہے۔ راجہ بولا، فرانچ اور انگریزی کا آملیٹ خوب بنایا تو نے، سالا کنفیوز ہوا ہوگا۔ میں نے کہا، اب سوچتا رہے کہ فریال سے وہ موبائل بڈاپسٹ سے میں نے کیسے خریدا، اور وہ ٹوکیو کیوں جا رہی تھی؟ تم نے تو کہا تھا کہ کال ٹریس ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن یہ بہت مشکل اور پیچیدہ آلات کی مدد سے ممکن ہے۔ سیٹلائٹ ریسیونگ اسٹیشن پر ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ سگنل کی کیا ڈائریکشن ہے، وہ بھی اس وقت جب گفتگو جاری ہو۔ راجہ نے کہا، لیکن اسے بلاک کیا جا سکتا ہے۔
ہر سیٹ کا ایک مخصوص سیریل نمبر ہوتا ہے، اس سے سیٹ کو ناقابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، اب سلطان اور کچھ تو کر نہیں سکتا، سیٹ کو ضرور بند کرا دے گا۔ تو کیوں نہ میں ایک انٹرنیشنل کال کر لوں، پتہ نہیں کہ کریڈٹ بیلنس کتنا ہے۔ فریال نے سیٹ مجھ سے لے لیا اور چیک کرنے کے بعد بتایا اب 111 پاؤنڈز باقی ہیں۔ سلطان کی کال آنے سے پہلے 140 تھے، یعنی 29 پاؤنڈز کال ریسیو کرنے میں خرچ ہو گئے۔ میں نے کہا اور یادداشت کی مدد سے لندن میں عائشہ کا نمبر ملایا۔ گھنٹی بجتی رہی مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ فریال نے کہا، چھوڑو، وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی تم سے۔ میں نے کہا وہ نہ چاہے، میں تو چاہتا ہوں، اور دوسری بار اس کے باپ لارڈ ارنسٹ کا نمبر ملایا۔ گھنٹی 2 بار بجی، پھر لارڈ نے بھاری خابیدہ آواز میں کہا۔ میں نے کہا، گڈ مارننگ سر، رفیق ہیئر فرام پاکستان۔ او ہیلو، تم نے صبح کال کیا؟ لارڈ نے آواز میں بشاشت پیدا کی۔ ایوری تھنگ اوکے؟ او یس، شاید میں نے تمہیں سوتے سے جگا دیا۔ او نو، میں اٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کال کرنے سے پہلے میں نے عائشہ کو کال کیا تھا لیکن بات نہیں ہو سکی۔ اس نے کہا، ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس کا سیل فون نمبر وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ میں نے کہا، اسے نمبر بدلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ اس کا قصور نہیں تھا، دراصل پہلے تو اس کا فون سیٹ کھو گیا تھا۔ خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے دوسرا فون لیا اور کمپنی نے اس کا اوریجنل نمبر برقرار رکھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ… میں نے کہا، تم رک کیوں گئے؟ دراصل کمرے کے اندر آواز کچھ صاف نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں ذرا باہر آ گیا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ عائشہ کو گمنام کالز آنے لگیں اور دھمکیاں ملنے لگیں۔ میں نے کہا، لندن پولیس کے لیے ان کا پتہ چلانا کیا مشکل تھا؟ یس، لیکن پاکستان میں شاید یہ بہت مشکل ہے۔ میں نے چونک کے کہا، پاکستان کی کیا بات ہے؟ کالز پاکستان سے کی گئی تھیں، لارڈ نے کہا۔ پاکستان سے؟ آر یو شور؟ وہ بولا، اس کا ثبوت مل گیا تھا، نمبر بھی مل گئے تھے جہاں سے کسی نے کال کیا، لیکن مجھے یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی کہ جب ان کو ٹریس نہ کیا جا سکا۔ پولیس نے کہا کہ کنیکشن جعلی تھے۔ یہ بات پہلے میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہاں کونسل کے ایک رکن نے وضاحت سے مجھے بتایا کہ یہاں لوگ فرضی نام اور پتے سے کنیکشن حاصل کر لیتے ہیں۔ عام طور پر جرائم پیشہ افراد اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ حکومت نے کچھ سختی کی مگر اب بھی صورتحال وہی ہے۔ لوگ قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ میں غلط تفصیلات دیتے ہیں۔ ایک شخص مختلف ناموں سے کئی شناختی کارڈ حاصل کر سکتا ہے۔ شناختی کارڈ جعلی بھی بنائے جاتے ہیں جو اصلی جیسے لگتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ پولیس کے علاوہ دوسرے انٹیلیجنس کے ادارے بھی تو ہوتے ہوں گے۔ میں نے کہا، ان کی بات چھوڑیں، پاکستان میں رشوت دے کر آپ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ عائشہ کو 8 کالز موصول ہوئیں جو 8 مختلف نمبروں سے کی گئی تھیں، کوئی بھی پکڑا نہیں گیا۔ الٹا نقصان یہ ہوا کہ کال کرنے والا یا کال کرنے والے عائشہ کو سمجھانے لگے کہ وہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھروسہ نہ کرے، وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سب ان کی مٹھی میں ہیں، اسے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا کہتے تھے؟ ایک ہی بات، پاکستان آنے کا خیال چھوڑ دو۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنی لاقانونیت اور دہشت گردی ہے؟ سفید فام یہاں کیسے غیر محفوظ ہیں؟ او مائی گاڈ، کیا تم بھی ایسا سمجھتے ہو؟ میں کیا کروں؟ میں تم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے بارے میں میری رائے ہمیشہ بہت اچھی رہی ہے، اور بھی بے شمار مسلمان اور پاکستانی نوجوان ہیں، سب بہت اچھے ہیں، لیکن ایک کنٹری کا امپریشن خراب اس دہشت گردی کی وجہ سے ہے۔ کیا تم مجھے وہ نمبر دے سکتے ہو؟ کیوں؟ تم کیا کرو گے؟ انہیں تلاش کر کے قتل کر دو گے؟ نہ تم سراغ رساں ہو اور نہ تم اس سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہو جو برٹش کونسل اور سفارت خانے نے استعمال کیا۔ حکومتی سطح پر دباؤ تھا مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ میرے پاس وہ نمبر نہیں ہے، شاید پولیس کے پاس ریکارڈ ہوگا۔ چھوڑو، ہم نے وہ نمبر بدل دیا،
اور یہ نیا نمبر بھی آبزرویشن پر رہتا ہے۔ 24 گھنٹے ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے گھر کے یا آفس کے دوسرے نمبر آبزرویشن پر ہیں یا نہیں۔ تم محتاط رہو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن لارڈ، کیا ان دھمکی دینے والوں نے عائشہ کے خیالات بدل دیے ہیں؟ اس نے پاکستان آنے کا خیال چھوڑ دیا ہے؟ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، لیکن پہلے صرف اس کی ماں مخالف تھی۔ اب میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان جائے۔ وہ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ میں ڈر گیا ہوں۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ میں بھی اسے روکوں؟ شاید یہ تمہارے لیے آسان نہ ہو۔ اس کے علاوہ فیصلہ کرنے والی خود عائشہ ہے۔ اگر وہ جانا چاہے تو اسے حکومت بھی نہیں روک سکتی۔ میں نے کہا، لیکن حکومت پاکستان روک سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ عائشہ کو ویزا نہ دے کر؟ تم بھول رہے ہو۔ سن لو کہ وہ ویزا لے چکی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ جا رہی تھی یا نہیں؟ وہ کسی بھی جہاز میں سوار ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، پھر وہ کیوں رکی ہوئی ہے؟ اپنی ماں کی وجہ سے۔ لارڈ ارنسٹ نے ایک آہ بھری۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس نے کبھی ماں کی پرواہ نہیں کی۔ ماں کی بات کا تو الٹا اثر ہوتا تھا۔ یو آر رائٹ، لیکن ہم سب جذباتی بلیک میلنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیلیا نے اپنا آخری پتہ کھیل دیا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بازی جیت سکے گی یا نہیں۔ اس نے عائشہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے انڈیا، میرا مطلب ہے کہ پاکستان جانے کا ارادہ ترک نہ کیا تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ ظاہر ہے عائشہ نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ سیلیا کو ایسا کرنا پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا اس نے؟ یس، اس نے آسان راستہ اختیار کیا۔ وہ سلیپنگ پلز کھاتی ہے۔ اس نے بہت زیادہ مقدار میں نکلی ہیں۔ جو عادی نہ ہو وہ نصف مقدار پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسے ڈاکٹروں نے بچا لیا، لیکن اس کے ذہنی اور اعصابی نظام کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ وہ جزوی طور پر فالج کا شکار ہے۔ سارے کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، عجیب قسم کے دورے پڑتے ہیں۔ اس کی نظر دھندلا جاتی ہے۔ کچھ پرانے واقعات کو وہ ایسے دیکھتی ہے جیسے سب کچھ ابھی ہو رہا ہو۔ کبھی بالکل بلینک ہو جاتی ہے، بھول جاتی ہے کہ وہ کھانا کھا چکی ہے، پھر کھا لیتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بہت افسوس ہوا یہ سب جان کر۔ مجھے پتہ نہیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، مگر میں ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے کہا، میں عائشہ سے بات کروں گا، مجھے اس کا نمبر بتا دیں۔ اس کی ذہنی کیفیت بھی بہت عجیب ہے۔ وہ احساس جرم کا شکار ہے، مگر یہ بھی سمجھتی ہے کہ ماں اس کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے۔ پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ تم نمبر لکھو۔ میں نے نمبر لکھنے کے بعد کہا، اس وقت وہ کیا کر رہی ہوگی؟ سو رہی ہوگی، لیکن تم سے بات کرنے کے لیے وہ جاگ سکتی ہے۔ اور رفیق، اگر تم اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکو تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ محفوظ ہوگی، لیکن اب یہ سوچتا ہوں کہ اس کے ساتھ شاید خود تم بھی غیر محفوظ ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، سر، آپ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں، لیکن رفیق، یہ عقل اور دلیل کا نہیں، جذبات کا مسئلہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، لارڈ ارنسٹ، مجھے شک ہے کہ تمہاری بیوی نے بڑی لمبی جنگ کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ وہ ہار کو قبول نہیں کرے گی، موت کو قبول کر لے گی، خواہ موت میری ہو، بیٹی کی ہو یا اس کی اپنی۔ میں تم سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں۔ وہ ضدی عورت اپنی شکست کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ یہ اس کی فطرت ہے جو بدلی نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا، اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے اس نے پہلے بھی سازش کی تھی۔ یہ بھی مجھے اس کی سازش نظر آتی ہے۔ اس نے کسی سے فون کرائے ہوں گے، دھمکیاں دلوائی ہوں گی، لیکن وہ تو پاکستان میں کسی کو نہیں جانتی۔ آپ کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہیں لارڈ؟ ہر ملک میں ہر کام اجرت پر کرنے والے مل جاتے ہیں۔ کرائے کے قاتل دستیاب ہوں تو پھر باقی جرائم کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری بیوی اپنی دولت اور اپنا اثر و رسوخ دونوں کو منفی انداز میں استعمال کرنا جانتی ہے۔ ممکن ہے یہاں کونسلٹ میں اس کا کوئی ہمدرد ہو جس نے اس کی مدد کی ہو۔ اس طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے رفیق، کیونکہ ایک شخص ہے جو سیلیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے آج بھی۔ مجھے
لارڈ ارنسٹ کے لہجے میں رقابت کی بو اور تلخی محسوس ہوئی۔ کون ہے وہ؟ اس کا آکسفورڈ کے زمانے کا ایک دوست، میں معلوم کروں گا اور تمہیں ضرور بتاؤں گا، اس نے کہا اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے پھر چیک کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کریڈٹ بیلنس تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ میں عائشہ سے بات کر سکوں۔ اس بات کا امکان ہی نہ تھا کہ سلطان دوبارہ فون کریں۔ میں نے فون کو پیچھے سے کھول کر سم نکال دی۔ نیا کنیکشن لینے تک یہ فون سیٹ بھی بیکار ہو چکا تھا۔ باہر فاروق کے ساتھ دو اجنبی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نسبتاً عمر رسیدہ اور بھاری بھرکم شخص شلوار قمیض پر کوٹ پہنے ہوئے تھا، کراکلی ٹوپی اور پشاوری سینڈل کے ساتھ وہ خالص ٹھیکیدارانہ اتوار کا مالک تھا۔ دوسرا جینز اور ٹی شرٹ میں اسمارٹ سا نوجوان تھا۔ فاروق نے پہلے میرا تعارف کرایا۔ یہ ہیں رفیق احمد شیرازی، اس حویلی اور جاگیر کے مالک۔ ہارورڈ سے MBA کیا ہوا ہے، لندن سے آئے ہیں، اور یہ سردار گلباز خان۔ گلباز نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں پائیدار کنسٹرکشن کمپنی کا اور پائیدار سیمنٹ فیکٹری کا مالک ہوں، اور یہ ہے میرا بیٹا شہباز خان۔ یہ بھی امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، انجینئر ہے اور اب یہی سارا کام سنبھالتا ہے۔ شہباز نے بھی مجھ سے مصافحہ کیا۔ وہ ایک خوش مزاج اور ذہین آدمی تھا۔ باپ پرانے وقتوں کا آدمی تھا جس نے کسی ڈگری یا ٹریننگ کے بغیر بہت نچلی سطح سے کاروبار شروع کیا ہوگا، لیکن اس نے کامیابی کے ساتھ مستقبل کی ایسی پلاننگ کی تھی اور اپنے بیٹے کو جدید خطوط پر کاروبار چلانے اور پھیلانے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں نے کہا یہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے۔ شہباز نے کہا لیکن یہ دلچسپ جگہ ہے، اس ماحول نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا ہے۔ میں نے کہا فاروق نے یقیناً تمہیں کام کی نوعیت سمجھا دی ہوگی۔ یس سر، ہمیں اس تاریخی جگہ کو رینوویٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا رائٹ، کسی بھی تاریخی جگہ کی تعمیر نو میں اس بات کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ اس کی قدامت برقرار رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی قدیم عمارات کی ظاہری شکل و صورت کو تبدیل کرنا قانونی جرم ہونا چاہیے، جیسا کہ اٹلی اور بعض دوسرے ممالک میں بھی ہے، شہباز نے کہا۔ میں نے کہا اگر تم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہو تو میرا خیال ہے کہ یو آر دا رائٹ مین فار دس جاب۔ وہ مسکرایا۔ بات یہ ہے مسٹر شیرازی کہ پاکستان میں اب مزیدار یا اعلیٰ ذوق کے حامل لوگ نظر نہیں آتے۔ نو دولت یہ کسی قدیم حویلی کو کھنڈر سے زیادہ نہیں سمجھتے اور اسے گرا کے ایک جدید انداز کا اسٹیل اور گلاس کا اسٹرکچر کھڑا کر دیتے ہیں، جیسا کہ شکاگو سے ٹوکیو اور لندن سے سنگاپور تک نظر آتے ہیں۔ اگر روم سے سینٹ پیٹرزبرگ تک تمام عمارات کو گرا دیا جائے تو کیا حسن رہ جائے گا دنیا میں؟ اس کے باپ نے شہباز کو گھورا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کام کی بات کرنی چاہیے، شہباز نے جلدی سے کہا۔ سوری سر، میں شاید کچھ زیادہ بول گیا، تاہم میں نے آپ کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ہم انشاءاللہ بعد میں بھی آپ سے مشورہ کرتے رہیں گے، آپ کی رائے زیادہ اہم ہے، گلباز خان نے کہا۔ میں نے کہا مجھے امید ہے کہ ہمارے درمیان ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے اور ضرور ہوگی، شہباز نے کہا۔ وہ ایک پورے اعتماد نوجوان تھا جس کے کامیاب مستقبل کی پیشگوئی کی جا سکتی تھی۔ اس کے باپ نے جائز طور پر اس سے توقعات وابستہ کر رکھی تھیں اور وہ ان پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میرے نزدیک کاروباری تعلقات کے فروغ میں اس کی تعلیم سے زیادہ اس کی پرکشش متاثر کرنے والی شخصیت اور اچھے مینرز کی بنیادی اہمیت تھی، راجا نے کہا۔ دراصل ہمارے مستقبل کے کچھ پلان ہیں، مسٹر فاروق آپ کو بتا سکتے ہیں۔ مجھے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ابھی تک میں نے راجا کو متعارف نہیں کرایا تھا۔ میں نے کہا یہ راجا ہیں، میرے دستے راز اور سب کچھ۔ یہ کہاں کے راجا ہیں؟ گلباز خان کچھ مروب ہو کے بولا۔ میں نے کہا یہ دنیائے صحافت کے راجا بلکہ مہاراجا ہیں، لیکن یہاں میرے تمام معاملات کے نگراں ہیں، شہباز نے ہاتھ ملا کر کہا۔ آپ کا نام تو بہت سنا ہے۔ فاروق ان باپ بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ فریال اندر قرارہ لہراتی پھر رہی تھی اور تجربہ کار ہوٹل مینیجر کی طرح فاطمہ اور اس کی بیٹی ریشما کو امور خانہ داری کے بارے میں تفصیلی ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ نوٹ بک میں کچھ لکھتی جا رہی تھی۔
अभी दोपहर के 12 ही बजे थे। मैंने राजा से मशवरा किया, क्या ख्याल है, हम रियासत का एक राउंड लगा लें? राजा ने मुझसे इत्तेफाक किया। इस वक्त का इससे बेहतर मसरफ क्या हो सकता है? जीप लेकर चलते हैं। शौक से बनाई जाने वाली जीप मजबूत और खूबसूरत ही नहीं, कारकर्दगी में भी लाजवाब थी। इसकी सीटें आरामदेह थीं, स्टीयरिंग और सस्पेंशन बेहतरीन थे और इंजन बहुत जानदार था। लेकिन एक तो इसकी छत नहीं थी, दूसरे ये कि कार की तरह पुरआसाइश नहीं थी। मैं बुलंदों वाला सदर दरवाजे से निकला तो मुझे मगरिब की तरफ अपने बिल्कुल सामने दरियाए कुनहार का झूले वाला पुल दिखाई दिया। दरिया जो अब सिमट कर नदी से भी कम रह गया था, मशरिक की तरफ से आता था और मशरिक की जानिब इसका पाट बहुत वसी था और पानी 3 धारों में तकसीम होकर बहता था। दरमियान की खुश्क सतह पर संगरेजे और गोल पत्थर बिछे हुए थे और कहीं कहीं खुदरो पौधे बढ़कर झाड़ियों की तरह फैल गए थे। बाहर आते ही मैंने बाएं जानिब की दीवार के साथ जुनूब की तरफ चलना शुरू किया। हवेली की बैरूनी फसील के ख़त्म होते ही स्याह पत्थरों से बनी हुई वो दीवार शुरू हो जाती थी, जिसकी बुलंदी कहीं भी 2 फीट से ज़्यादा न थी। बाज़ जगह तो ये ऊंचाई सिर्फ 1 फीट रह गई थी। दीवार के दोनों जानिब आने वाली घास फूस और जंगली झाड़ियाँ कभी साफ नहीं की गई थीं। मैंने इसके बाहर बाहर अपना सफ़र जारी रखा। वहाँ कोई रास्ता न था, सख्त ज़मीन थी जिस पर खुश्क पत्तों, कांटों, टूटी हुई शाखों के साथ जंगली बेर जैसे फलों और खसो खशाक का फर्श बिछा हुआ था। जीप के टायर ऐसे ही दुश्वार गुजार रास्तों के लिए बनाए गए थे। चुनाचे जीप छोटी मोटी झाड़ियों और दूसरी रुकावटों को रौंदती हुई आगे बढ़ती गई। कई जगह लंबे दरख्तों के दरमियान से रास्ता तलाश करना पड़ा। कई जगह दरख्तों की शाखें इतनी कम बुलंदी तक आ गई थीं कि हम सर न झुकाते तो चेहरे पर खराश आ जाती। आमतौर पर हम 20 से 50 फीट का फासला बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सदबदाई की जागीर बाएं तरफ थी। दाएं तरफ दरियाए कुनहार तक का फासला कहीं आधा किलोमीटर हो जाता तो कहीं इससे भी ज़्यादा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ज़मीन किसी की मिल्कियत नहीं हो सकती थी। आसार बताते थे कि यहाँ अब घना जंगल था। वहाँ पहले दरिया की गुजरगाह थी और जगह जगह नजर आने वाले गोल चिकने पत्थर इस तब्दीली के गवाह थे। मुझे अपने मुकाबिल घने दरख्तों और झाड़ियों का एक सिलसिला दिखाई दिया जो किसी दीवार की तरह हमारी राह में खाइल था। इस कुदरती फसील से गुजरने का कोई रास्ता तलाश करने के लिए हमने दाएं जानिब पैदल चलना शुरू कर दिया। हमें अंदाज़ा ही ना हुआ कि फिर इस रास्ते से हम कितनी दूर आ चुके हैं। एक झाड़ी के पीछे मुझे सफ़ेद धब्बा सा दिखाई दिया। मैंने करीब जाकर देखा तो ये एक खरगोश था जो नीम जान लगता था। जब मैंने इसे उठाया तो इसका नरम गरम जिस्म मेरे हाथों में कांपने लगा। मैंने इसे साथ रखने का फैसला किया। मेरा ख्याल था कि थोड़ी सी देखभाल से वो ठीक हो जाएगा। इसी वक्त करीब की एक और झाड़ी से दूसरा खरगोश उछल के भागा। मैंने पलट के देखा। मुझे यूँ महसूस हुआ था कि जैसे खरगोश के ताक़ुब में कोई और जानवर भी था जो हमें देखकर झाड़ियों ही में रुक गया था। मैंने कहा, राजा, क्या यहाँ शिकार होता है? राजा मेरे साथ आ गया। शिकार है तो शिकारी भी होंगे। मैंने कहा, गालिबन वो शिकारी कुत्ता था। इसी वक्त कुत्तों के भौंकने की आवाज़ हमारे करीब से आने लगी। फासला कम होता जा रहा था और ये महसूस होता था कि शिकारी कुत्ते हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। कुत्तों के साथ कुछ इंसानी आवाज़ें भी शामिल हो गईं। कुछ लोग हलक से बेमायनी आवाज़ें निकाल रहे थे जिनका मकसद शोर मचाने के सिवा कुछ न था। यहाँ का करने वाले हैं, राजा ने कहा। मैंने कहा, राजा, ये डंडे लेकर झाड़ियों पर मारते हुए चलते हैं। अगर किसी दरख्त या झाड़ी की पनाह में खरगोश छुपा बैठा हुआ हो तो वो निकलकर भागने पर मजबूर हो जाता है। फिर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं जो इसे दांतों में दबोच कर जिंदा पकड़ लाते हैं और शिकारी के हवाले कर देते हैं। कौन हो सकता है ये शिकारी? राजा ने कहा। मैंने कहा, अभी मालूम हो जाएगा। फिर एक तरफ से 3 और दूसरी जानिब से 2 अफराद नमूदार हुए। इनके एक हाथ में सोटी यानी लंबी सी डंडी थी जिससे वो झाड़ियों को खंगालते थे। दूसरे हाथ से उन्होंने एक दुबले पतले मगर कद में ऊंचे शिकारी कुत्ते की जंजीर थाम रखी थी। कुत्ते इतने शेज़ोर थे कि इंसान को
اپنے ساتھ کھینچتے جا رہے تھے۔ انسان عام دیہاتی تھے، سخت جان مگر جسمانی طور پر کمزور نظر آنے والے دیہاتی۔ ان کے گہرے سانولے رنگ دھوپ میں تپ کے سیاہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے جسموں پر میلی اور پھٹی ہوئی بنیانیں تھیں اور نیچے انہوں نے خاکی رنگ کی نیکریں پہن رکھی تھی۔ ان کے پیروں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کانٹوں بھری سخت زمین پر ننگے پاؤں دوڑ رہے تھے۔ کتوں کے اور انہیں سنبھالنے والوں کے تیور دیکھ کر میں نے اور راجا نے واپسی اختیار کرنا بہتر سمجھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہماری دخل اندازی ناگوار گزری ہے۔ جو شخص قیادت کر رہا تھا وہ خاصا دراز قد تھا۔ اس کی تیکھی مونچھیں تھیں اور لمبے بالوں کے پٹے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ پیچھے آنے والوں کے سر بالکل صاف تھے۔ مونچھوں والے دراز قد نے دور ہی سے چلا کے اشارہ کیا، اوئے بابو، اس کو چھوڑ دو، یہ شکار ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ شکار کے قابل نہیں ہے۔ راجا نے بھی کہا یہ بیمار ہے۔ وہ چیخ کے بولا، تم کیا اسے ہسپتال میں داخل کراؤ گے؟ اسے جانے دو۔ رستم بے قرار ہو رہا ہے۔ رستم غالباً اس خونخوار کتے کا نام تھا جو اس کی گرفت میں اچھل رہا تھا اور خرگوش پر حملہ کرنے کے لیے سخت بے قرار تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ میں اس بے ہوش جانور کو اس درندے کے آگے ڈال دیتا۔ میں نے بھی دھڑ کے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے اس رستم کو بھی لے جاؤ۔ مونچھوں والا دراز قد اب ہم سے 50-60 فٹ کے فاصلے پر آ کے رک گیا تھا اور مجھے کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ باقی سب بھی اس کے ساتھ ہی ٹھہر گئے تھے اور اپنے اپنے کتوں کو قابو کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، جو میرے ہاتھ میں خرگوش دیکھ کر رستم کی طرح حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اوئے بابو، میں آخری بار بول رہا ہوں، تو نے شکار کو نہ چھوڑا تو میں رستم کو چھوڑ دوں گا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صورتحال کسی حد تک خطرناک ہو گئی ہے۔ میرے لیے اس معصوم بے زبان جانور کے ساتھ خود کو رستم کے حوالے سے بچانا مشکل تھا۔ اگر رستم کے پیچھے اور دوسرے کتے بھی چھوڑ دیے جاتے تو راجا اور میں ان خونخوار درندوں کو ہاتھوں یا لاتوں سے مار کے دور نہیں رکھ سکتے تھے۔ بیک وقت ایک ہی خیال پر متفق ہو کر میں نے اور راجا نے اپنے اپنے ریوالور نکال لیے۔ اگر تم نے یہ بے وقوفی کی تو میں رستم کو گولی سے اڑا دوں گا اور ضرورت پڑی تو تمہیں بھی۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ اور تجھے اندازہ نہیں بابو کہ تو کہاں کھڑا ہے؟ مونچھوں والے دراز قد نے ایک گالی دے کے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھکا اور اس نے کتے کو اپنی کمر کی بیلٹ سے منسلک زنجیر کی قید سے آزاد کر دیا۔ میں تیزی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ شکاری کتا ایک جست لگا کے میری طرف آیا۔ اس نے گھوم کے درخت کے پیچھے آنے کی کوشش کی۔ میرے ریوالور نے شعلہ اگلا، ایک دھماکہ ہوا اور پھر کتے کی وحشیانہ چیخ سنائی دی۔ گولی نے اس کا بھیجا پاش پاش کر دیا تھا۔ نیچے گر کے چند منٹ وہ پھڑکتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ رستم کے اس غیر متوقع انجام نے سب کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ باقی حکم کے غلام تھے جو منتظر تھے کہ انہیں بھی شکاری کتے ہم پر چھوڑنے کا اشارہ ملے۔ پتھر کے بت بنے کھڑے تھے۔ راجا نے ریوالور سے اشارہ کیا، تیرا رستم تو مارا گیا، چل اب تو خود آ جا۔ تیری تو راجا نے اسے جو گالی دی وہ تیش میں خود بخود اس کے منہ سے نکلی تھی۔ رستم کا رکھوالا آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اوئے بابو، یہ تو نے کیا ظلم کر دیا؟ رستم کو مار دیا؟ میں نے کہا، اور میں کیا کرتا؟ اس کتے کو موقع دیتا کہ وہ میری بھی ہڈیاں چبا لے۔ وہ گھٹنوں کے بل رستم کی لاش پر جھک گیا اور اس کے مردہ جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اوئے ظالم، تو نے میرے رستم کو مار دیا، تجھے کیا پتہ اس کی قدر کا؟ میں نے کہا، کتا تو کتا ہی ہوتا ہے، گلی کا ہو یا شکاری، اور اس کا نام رستم ہو یا ہیرو۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے مجھے دیکھا۔ تجھے اس کی قیمت چکانی پڑے گی، تو رانا صاحب کو نہیں جانتا۔ رانا کے نام پر میں نے اور راجا نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر میں نے مسکرا کے کہا، لیکن تیرے رانا صاحب تو مجھے جانتے ہیں۔ اس نے جیسے میری بات ہی نہیں سنی۔ رانا صاحب کا حکم ہے کہ جو شکار خراب کرے اسے بھی شکار کر لو۔ میں نے اس وقت تہذیب اور شرافت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس غلام ابن غلام سے اسی زبان میں بات کرنے کا فیصلہ کیا جو آسانی سے اس کی سمجھ میں آتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی، کتے کی اولاد، اٹھ اپنے باپ کی لاش پر سے، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟
کس کے سامنے بھونک رہا ہے تو؟ میں 3 تک گنوں گا، پھر تیری لاش ہی پڑی ہوگی یہاں۔ مونچھوں والا درد سے پلپلایا اور ایک پسلی دبا کے دوہرا ہو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے، جو کچھ فاصلے پر سخت خوفزدہ کھڑے تھے، اسے واپس بلانے کی کوشش کی۔ چل کاسو، ہم رانا صاحب کو بتا دیں گے۔ تو واپس آ جا، رانا صاحب خود نمٹ لیں گے اس سے۔ میں نے کہا، پھر چند سیکنڈ کے وقفے سے کہا تو۔ کاسو اٹھا، آگے بڑھا اور پھر رک گیا۔ میں کیا بتاؤں رانا صاحب کو؟ رستم کو کس نے مارا ہے؟ میں نے مسکرا کے کہا، ان سے کہنا کہ رستم نے ست بدائی کے نواب رفیق احمد شیرازی پر حملہ کرنے کی گستاخی کی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس گستاخی کا ذمہ دار وہ تمہیں قرار دیں، اسے تمہاری غلطی اور بے وقوفی سمجھیں۔ راجا نے کہا، رستم تمہاری وجہ سے مارا گیا۔ میں نے کہا، رانا صاحب کی نظر میں اس کتے کی اوقات تم سے کہیں زیادہ ہوگی۔ جان بچانے کے لیے میں تمہیں ایک جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کہا۔ نواب رفیق احمد شیرازی نے خود رستم کے ساتھ سامنے آنے کی غلطی کی تھی، اس کا شکار چھین لیا تھا۔ ہم اس جھوٹ کی تردید نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ ایسا ہی ہوا تھا، راجا نے کہا۔ میں نے کہا، جب ہم ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو تم تو بہرحال ایک انسان ہو، نام یاد رہے گا نا؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ کاسو نے سر ہلا کے میرا نام دہرایا، نواب رفیق احمد شیرازی۔ راجا نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جا کر رانا صاحب کو بولنا کہ ہم سے مل لیں، ہم کتے کی قیمت ادا کر دیں گے۔ کاسو جاتے جاتے پھر رکا۔ نواب صاحب، اس جگہ سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیا یہ تمہارے باپ کی زمین ہے؟ میں نے کہا۔ راجا نے ریوالور اٹھایا۔ تم ہمیں دفاع ہونے کا کہہ رہے ہو؟ کاسو نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ رانا صاحب کا علاقہ ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کے کہا، اچھا، شاید ہم بھٹک کر ادھر آ گئے تھے۔ رانا صاحب کہاں ہیں؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے واضح کیا، ادھر دریا کے پار۔ میں نے کہا، کیا ان کی زمین دریا کے دونوں طرف ہے؟ راجا بولا، یہ دریا ان کی زمین سے گزرتا ہے؟ کاسو نے کہا، جی۔ پھر سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا اور واپس چل پڑا۔ اس کے ساتھ آنے والے بھی کتوں کو کھینچ کر واپس جانے لگے۔ غالباً اپنی جان بچانے کے لیے میں نے کاسو کو جس جھوٹ کی اجازت دی تھی، اس نے کاسو کے دل میں میری عزت پیدا کر دی تھی۔ میں نے اپنی گود میں کانپنے والے خرگوش پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن میں نے کاسو کے شکاری ٹولے کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ان کی آوازیں بھی معدوم ہو گئیں تو میں نے خرگوش کے مردہ جسم کو رستم کے برابر لٹا دیا۔ شکار اور شکاری، حاکم اور محکوم، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ڈیتھ دی لیولر، موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ پھر ہم اپنی جیپ کی طرف چلے گئے۔ راجا نے کچھ تشویش سے کہا، ہم نے دشمن کی سرزمین پہ جا کے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے فیکے پتر۔ بے شک ہم نے دانستہ ایسا نہیں کیا، لیکن ان کے نزدیک یہ جرم ہی ہوگا۔ کسی خرگوش کی زندگی بچانے کے بعد ایک احمقانہ جذباتی جواز ہوگی، کم سے کم رانا کی نظر میں۔ اس کی نظر میں تو یہ غلام زادے بھی کسی حقیر جانور سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اشرف المخلوقات وہ صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا اور ان سب کو حشرات الارض۔ میں نے کہا، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے راجا۔ اب رانا چاہے گا کہ ہم رستم کی موت کی تلافی کریں، خود اس کی خدمت میں حاضر ہو کے اس تقصیر پر شرمندگی کا اظہار کریں اور معافی مانگیں باضابطہ۔ ہر جانہ یا جرمانہ جو وہ عائد کرے وہ قبول کریں اور ادا کریں۔ ظاہر ہے یہ ناممکن ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان باقاعدہ دشمنی کی بنیاد پڑ جائے گی۔ خطرناک بات یہ ہے کہ اس کی اور ہماری زمین کے درمیان کوئی فاصلے نہیں، کوئی نو مین لینڈ نہیں۔ انڈیا پاکستان کی طرح ہماری سرحدیں ملتی ہیں۔ راجا بولا، دریائے کنہار اس کی زمین سے گزر کے آتا ہے، لیکن ہماری زمین پر سے نہیں گزرتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پل بھی اس کی زمین پر ہے؟ اس کی زمین دریا کے دونوں طرف ہے، تو کیا ستبدائی کی حویلی کے دروازے تک ہے؟ کیا ہمارا راستہ اس کی زمین پر سے گزرتا ہے؟
راجا نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پل کے بعد پہاڑی اور پھر سڑک، وہ رانا کی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ملکیت کہاں تک ہے، لیکن یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہوگا۔ راجا نے کہا، اگر یہ ملکی قانون کے تحت سڑک، دریا، پل اور تمام وسائل آمد و رفت سرکاری ملکیت تصور ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری دریائے کنہار پر ڈیم بنانے کے پروجیکٹ کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پہلے بھی اسمال ڈیم آرگنائزیشن والوں نے روہتاس میں ڈیم پلان کیا تھا۔ بعد میں وہ منصوبہ کسی وجہ سے سرد خانے میں چلا گیا، لیکن اس کے نہ بننے کی وجہ رانا کی طرف سے قانونی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ہاں، مگر وہ غیر قانونی رکاوٹ تو ڈال سکتا ہے۔ ایک بار پھر ہم نے جیپ کو مخالف سمتوں میں موڑا اور اپنی حد کے اندر آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب رہے۔ تاہم یہ احساس ایک سوال بن کے ساتھ رہا کہ کیا ہماری جیپ خطرے کے بارڈر پر چل رہی ہے؟ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے تھے، جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا، درختوں کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ بلا شبہ اس گھنے جنگل میں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں درخت تھے۔ یہ سب شیشم کے درخت تھے جن کی لکڑی تعمیراتی مقاصد کے لیے اعلیٰ سمجھی جاتی تھی اور فرنیچر بنانے کے لیے بھی۔ یہ دولت زمین کا تحفہ تھا اور ابھی تک اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا تھا۔ جیپ ایک جگہ بند ہو کے رکی تو میرے کانوں نے ایک آواز سنی، یوں جیسے وقفے وقفے سے کوئی درخت پر کلاڑے سے وار کر رہا ہو۔ میرا ہاتھ جو پھر انجن کو اسٹارٹ کرنے والا تھا رک گیا۔ گھنے جنگل میں خاموشی کا راج تھا۔ اس خاموشی کا تاثر کبھی کبھی سنائی دینے والی مختلف پرندوں کی آواز سے مجروح ہوتا تھا۔ میری سوالیہ نظروں کے جواب میں راجا نے کہا، شاید کوئی درخت کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی حیرت تھی کہ ان لاوارث درختوں پر کسی ٹمپر مافیا کے ٹھیکیداروں کی نظر کرم کیوں نہ ہوئی جس نے مری سے کاکان تک پہاڑوں کو ننگا کر دیا ہے۔ چوری تو یہاں بھی جاری ہوگی، لیکن ابھی تک چھوٹے چور ایکٹیو ہوں گے۔ چلو ہم دیکھتے ہیں، راجا نے کہا، یہ کام تو ہماری حدود میں ہو رہا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم ان مجرموں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے، کامیاب ہو جاتے جو دن دہاڑے درخت چوری کر رہے تھے، مگر ایک معمولی سے واقعے نے خرابی پیدا کر دی۔ جنگل میں حشرات الارض کے علاوہ ہر قسم کے رینگنے والے جانوروں کی محتاط تھی۔ ایک جگہ مجھے 3-4 فٹ لمبا اور میری کلائی سے موٹا سانپ بھی نظر آیا، لیکن وہ راستہ کاٹ کے سیدھا گزر گیا۔ میں راجا کے ساتھ جانے کے لیے جیپ سے اتر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے کوئی چیز گری۔ اس کے ساتھ ہی راجا نے چلا کے میرا نام لیا اور پھر فائر کر دیا۔ میں اچھل کے پلٹا تو مجھے اپنی سیٹ پر ایک سانپ پل کھاتا دکھائی دیا۔ راجا نے اس کا سر اڑا دیا تھا۔ یہ 7-8 فٹ لمبا اور میری پنڈلی سے بھی موٹا سیاہ کینچری والا سانپ تھا۔ راجا نے کہا، تو بچ گیا پھیکے پتر، 1 سیکنڈ کے فرق سے، ورنہ سانپ سیدھا تجھ پر گرتا۔ یہ اوپر سے لٹکا تھا۔ میں نے خوف کی سرد لہر کو جسے میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ درخت پر کلاڑی کے وار کی آوازیں اب نہیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ فائر کی آواز نے درخت کاٹنے والوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بھاگ گئے ہوں۔ میں نے سانپ کے خون سے آلودہ سیٹ کور ہٹا دیا اور اس کی جگہ ایک فٹ میٹ رکھ کر جیپ کو پھر اسٹارٹ کیا۔ ہمیں اس جنگل میں 2 گھنٹے صرف ہو گئے تھے۔ مجھ پر اب تھکن غالب آ رہی تھی۔ ہم اپنے ساتھ چائے کافی تو کیا پانی پینے کا تک نہیں لائے تھے۔ راجا نے گھڑی دیکھی، 3:30۔ وقت دیکھ کر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھوک سے فوت ہو جاؤں گا۔ واپس گئے تو پھر 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ نہیں یار، یہاں سے نکل، ورنہ خرگوش کے بعد شکاریوں اور پھر سانپ سے تو ملاقات میں جان بچ گئی، آگے آدم خور شیر نہ مل جائے۔ اب جیپ کے لیے راستہ کشادہ ہونے لگا تھا۔ جنگل پہلے جیسا گھنا نہیں رہا تھا تو روشنی بھی بڑھ گئی تھی۔ 10 منٹ بعد ہم مشرق کی طرف طلوع ہوئے، جہاں زمین ہموار تھی اور کاشت کے قابل تھی۔ اب ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں مشکل سے 100 گھر ہوں گے۔ یہ سب مٹی گارے کی دیواروں اور گھاس پھوس کی چھت والے کچے مکان تھے۔ واحد پختہ عمارت ایک چھوٹے سے مینار والی مسجد تھی جس کو عبادت گزاروں نے خود بنایا سنوارا تھا۔ اس پر سفیدی کا اجلا رنگ
دھوپ میں چمک رہا تھا۔ ہم سے 200 گز کے فاصلے پر کنواں تھا، اس میں سے رہٹ چلا کے پانی نکالا جا رہا تھا۔ رہٹ کے ڈول سے گرنے والا پانی بہہ کر ایک تالاب میں جمع ہو رہا تھا۔ وہاں چند عورتیں کپڑے دھونے اور نہانے میں مصروف تھیں۔ عورتوں نے جیپ سے مجھے اور راجا کو اترتے دیکھ کر چیخ پکار مچا دی۔ وہ اپنے معمول کے مطابق بہت محفوظ اور باپردہ مقام پر نہا دھو رہی تھیں۔ وہاں کی عورتیں آپس میں شرم و حیا کے تکلف کی قائل نہ تھیں، چنانچہ سب نے وہ کپڑے بھی اتار دیے تھے جو وہ گھر سے پہن کر آئی تھیں۔ ان کے پاس کپڑے کم ہونے کی وجہ سے وہ تن کے جوڑے کو پہلے دھو کے پھیلا دیتی تھیں، پھر دوسرے کپڑے دھوتی تھیں اور جب تک نہا دھو کے فارغ ہوتی تھیں ان کے اپنے کپڑے سوکھ چکے ہوتے تھے۔ ان کے نہانے دھونے کی جگہ الگ اور خاصی محفوظ تھی۔ مقامی مرد خود ادھر سے گزرنے سے اجتناب کرتے تھے۔ اس وقت بھی کنویں سے 50 قدم کے فاصلے پر گاؤں کے کچھ مرد چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے یا باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ فصل کٹ جانے کے بعد یہ ان کے لیے کام سے فراغت کے دن تھے۔ عورتوں کے چلانے پر سونے والے بھی اٹھ گئے۔ حقہ پینے والے اور تاش کھیلنے والے سب ایک ساتھ اٹھے اور ہماری طرف لپکے۔ ایک بوڑھی عورت جس نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے گالیاں بکتی ہوئی ہماری طرف آئی۔ اوئے بغیرتو، بے شرمو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ گھر میں ماں بہن کو بھی ایسے ہی تاکتے ہو جب وہ نہاتی ہیں؟ اس کی زبان بڑے فراٹے سے چل رہی تھی۔ دیگر خواتین اتنی دیر میں گیلے کپڑے پہن چکی تھیں یا پانی میں چھپ گئی تھیں۔ میں نے راجا سے کہا، ابے یہ کدھر نکل آئے ہم؟ یار ہمیں کیا معلوم تھا، چل اب جیپ کو موڑ لے۔ لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ خواتین کی عزتوں کے رکھوالے مرد خطرناک جارحانہ انداز میں ہماری جانب بھاگے چلے آ رہے تھے۔ 2 کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، ایک کے پاس چمکدار پھل اور لمبی ڈنڈی والی کلہاڑی تھی اور چوتھا اسی حقے کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر کمر بستہ تھا جسے وہ تھوڑی دیر پہلے گڑگڑا رہا تھا۔ اور بڈھا اشتعال انگیزی کرتا ہوا آ رہا تھا کہ ان شہری بابوؤں کی فلاں کو فلاں کروں۔ آخر کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے گاؤں والوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو؟ میں نے جیپ روک لی تھی۔ اب ہم زنانہ واش روم والے علاقے سے 180 درجے کے زاویے پر گھوم چکے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ارتکاب جرم کر چکے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کی، انہیں چلا کے یہ سمجھانا چاہا کہ ہم راستہ نہ جاننے کے سبب وہاں نکلے تھے اور اپنی غلطی پر شرمندہ بہرحال ہیں، لیکن وہ سننے کے موڈ میں بھی نہ تھے۔ لڑکے جیپ پر پتھر پھینک رہے تھے اور لاٹھی بردار ہمارا سر پھاڑنے کے موڈ میں تھے، تو کلاڑی والا شاید ہماری گردن اتارنا چاہتا تھا۔ میں نے اور راجا نے گھوم کے جیپ کے پیچھے پناہ لی اور پھر انہیں سمجھانا چاہا۔ میں نے دھاڑ کے ان کو خبردار کیا، راجا نے بھی روکا، مگر بات نہ بنی۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ ہم ریوالور نکالیں۔ راجا نے ایک ہوائی فائر کیا، دوسرا فائر میں نے کیا اور اس آتشین زبان کا مطلب فوراً ان کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ ایک دم پلٹ کے بھاگے۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ کیا مصیبت ہے راجا، شرافت کی زبان اب کوئی سمجھتا ہی نہیں، پہلے وہ کاسو پھر وہ سانپ اور اب یہ۔ راجا نے ریوالور کو واپس جیب میں رکھ لیا۔ قصور ان کا نہیں ہے یار، اشتعال انگیزی ہم نے کی تھی۔ میں نے بھی ریوالور جیب میں ڈالا اور پسپا ہونے والوں کی طرف بڑھا جو اب بھی ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے اپنے پرامن دوستانہ عزائم کا اظہار کیا اور انہیں قریب بلا لیا، مگر وہ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ نزدیک جا کے میں نے بوڑھے سے کہا، چاچا یہ تو بڑی غلط بات ہے، کسی اجنبی سے بات کیے بغیر اس پر چڑھائی کر دی جائے۔ بڈھے نے برہمی سے کہا، اوئے ہم بےغیرت نہیں ہیں تم شہر والوں کی طرح۔ میں نے دھاڑ کے کہا، بکواس بند کرو اپنی، کیا ہم شکل سے بدمعاش لگتے ہیں؟ ایک نوجوان آگے آیا، آخر کون ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، یہ حویلی دیکھی ہے تم نے؟ اکبر خان کو جانتے ہو، جانو کے بیٹے کو، اور کبیر خان کو؟ وہ سب ملازم ہیں، میں مالک ہوں اس حویلی کا اور اس زمین کا جس پر یہ کنواں ہے اور تم فصلیں اگا رہے ہو۔ ایک دم ان سب کو سانپ سونگھ گیا۔ عورتیں جو پیچھے سے شور مچا کے مطالبہ کر رہی تھیں کہ ہمیں زندہ کر دیا جائے اور بار بار ہماری ماں بہنوں کے حوالے سے اشتعال انگیز سوالات اٹھا رہی تھیں، یک لخت خاموش ہو گئیں۔ سب کی نظریں مجھ پر مرتکز تھیں اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب مجرم ہم نہیں وہ ہیں اور ان کا جرم ناقابل معافی ہونے کی حد تک سنگین ہے
انہوں نے مالکوں پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میں نے کہا، تم سے بھی نادانستگی میں غلطی ہوئی، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ راجا نے کہا، معافی ہم نے بھی مانگی تھی۔ میں نے مکمل خاموشی میں جیسے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا۔ میرا نام ہے نواب رفیق احمد شیرازی۔ میرے اعلان کے ساتھ ہی صورت حالات میں زبردست انقلاب آیا۔ سب سے پہلے جو بوڑھا اپنا حقہ پھینک کے آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، مالک غلطی ہو گئی۔ پھر اس نے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش بھی کی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ چلو چاچا جی، غلطی کی معافی ہم نے بھی مانگ لی اور تم نے بھی، بات ختم۔ اب نوجوان آگے آئے اور ہمیں بڑی عزت سے اپنے ساتھ لے جا کے چارپائی پر بٹھا دیا، پھر وہ خود پیچھے بیٹھ گئے۔ جتنی دیر میں ہم نے اپنی پوزیشن واضح کی اور بتایا کہ ہم ادھر کیوں آئے اور کیسے آئے، ہمارے لیے گاؤں سے لسی آ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی یہ اطلاع بھی ملی کہ اب ہماری ضیافت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ میں نے بوڑھے کو سختی سے منع کیا، دیکھو چاچا، یہ کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہے گا، بعد میں نہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور نہ تم جا رہے ہو۔ ابھی ہم اپنے علاقے کو دیکھنے آئے ہیں، ہمیں راستوں کا بھی کچھ اندازہ نہیں تھا، اس لیے بھٹکتے ہوئے یہاں آ گئے۔ بوڑھے نے کہا، ہم سے بڑی بھول ہوئی مالک۔ میں نے کہا، چلو اب اس بھول کو بھول جاؤ۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کیا یہ پنڈ سخاوت ہے؟ جی مالک، یہ پنڈ سخاوت ہی ہے، ایک نوجوان نے کہا۔ میں نے کہا، پنڈ سخاوت میں کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے؟ ایک نوجوان نے کہا، جناب علی، اسکول ماسٹر ہے، گلشیر، ریٹائرڈ ہے، ایف اے پاس ہے، لیکن بی اے کہتا ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ یہاں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے جناب، چنگا بھلا ہے، نوجوان بولا۔ دوسرے نوجوان نے کہا، بس ذرا اونچا سنتا ہے اور انگریزی بہت بولتا ہے۔ پیچھے سے ایک 12-14 سالہ تماش بین کو کھینچ کر آگے لایا گیا اور نوجوان نے اس کے ایک دھپ رسید کر کے اس کا رخ گاؤں کی طرف کیا۔ جاؤ ماسٹر کو اٹھا لا۔ نوعمر قاصد اس کے باوجود آہستہ آہستہ بے دلی سے گیا۔ ماسٹر گلشیر ایک دلچسپ کردار ثابت ہوا۔ اس کی عمر تو یقیناً 60 سال سے زائد ہوگی، لیکن اس کی کاٹھی مضبوط تھی۔ وہ سیدھا چلتا تھا اور ہم سے ملنے کے لیے بڑے اہتمام سے سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ کے علاوہ جناح کیپ میں آیا تھا۔ میں نے چند رسمی جملوں کے بعد کہا، ماسٹر صاحب، آپ تو اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہاں کتنے گھر ہیں؟ گھر ہوں گے جناب 80-85، آبادی پوچھو تو شاید 400 سے اوپر، لیکن آپ جا کے دیکھو گے تو زیادہ تر اس میں بوڑھے نظر آئیں گے، اور جو جوان ہیں وہ یہاں نہیں ہیں، بچے بھی نہیں ہیں، یہاں جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں اپنے گھروں میں۔ میں نے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے جناب آبادی کا۔ پہلے آبادی کم تھی اور اسی زمین میں گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب آبادی بڑھ گئی ہے اور زمین اتنی ہی رہی ہے اور اس کی پیداوار بھی۔ وہ زمین سب کا پیٹ تو نہیں بھر سکتی۔ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل گئے شہروں کی طرف، کچھ بیویوں کو چھوڑ گئے، کچھ ماں باپ اور بھائی بہن کو۔ یہاں نہ روزگار ہے اور نہ کوئی زندگی کی سہولت۔ پھر یہ تو ہونا ہی تھا، پیچھے رہ کر انتظار کرنے والے بوڑھے۔ میں نے کہا، بچے تعلیم حاصل کرنے کہاں جاتے ہیں؟ لو جی، تعلیم کی ضرورت کسے ہے؟ وہ تلخی سے بولا، سب سے قریبی اسکول بھی ٹیلا چوکیا میں ہے، اتنی دور کون آئے جائے، اور پھر تعلیم کا خرچ، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم، جوتے، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ مجھے کچھ نوجوان نظر تو آ رہے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، کچھ ہیں نکمے ہٹ حرام جو محنت مزدوری کرنا ہی نہیں چاہتے، بس آوارہ گردی کرتے ہیں ادھر ادھر، ان کے کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں ہے۔ کچھ دور دراز کے گاؤں سے کوئی مرغی پکڑ لاتے ہیں یا بکری، کئی پکڑے بھی جا چکے ہیں، پولیس چند دن چھترول کر کے چھوڑ دیتی ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، گاؤں خالی ہو جائے گا۔ ماسٹر کے پیچھے اب کافی لوگ کھڑے تھے، لیکن کسی نوجوان نے اس کی تردید نہیں کی، بوڑھے خاموش کھڑے رہے۔ مجھے بھی افسوس ہونے لگا کیونکہ مجموعی فضا اتنی مایوس اور سوگوار ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی ہر امید خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی کہ ان لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر کے میں ان کی زندگی بدل سکتا ہوں،
وہ کوئی بھی کام کرنے کے اہل نہ تھے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہاں موجود سب لوگ مجھ سے کچھ توقعات رکھتے ہیں، جیسے رعایا کسی نئے حکمران سے امیدیں وابستہ کر لیتی ہے کہ شاید وہ ان کی زندگی کے شب و روز کو بدل دے۔ قدرت کی یہ قسمت کی مہربانی سے جو شاہی خزانہ اسے ورثے میں ملا ہے، اس میں سے خوشحالی کی کچھ خیرات ان کی جھولی میں بھی ڈال دے۔ لوگوں کی نظریں مجھ پر تھیں۔ ماسٹر نے مجھے سب بتا دیا تھا جو سچ تھا، اور اس سچ میں ان سب کی زندگی کی تصویر تھی جو سد بدائی کے اندر رہتے تھے۔ یہ اس جاگیر کی حدود میں واقع واحد گاؤں تھا۔ اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جانے کے بعد میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے کہا، ماسٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے یہ سب بتا دیا۔ اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب میں اس جگہ کا مالک ہوں، لیکن میں یہاں گھومنے پھرنے اور احکامات جاری کرنے نہیں آیا ہوں۔ میں یہاں آپ سب کے درمیان رہوں گا۔ اللہ نے توفیق دی تو میں یہاں بہت کچھ کروں گا۔ میں نے سوچا ہے کہ یہاں فیکٹری لگاؤں گا، اس میں فرنیچر بنے گا۔ میں یہاں گائے، بھینسیں اور بھیڑ بکریاں پالنا چاہتا ہوں، بہت وسیع پیمانے پر۔ ان کا دودھ پیک کیا جائے گا، دودھ سے کریم اور مکھن نکالا جائے گا۔ انشاءاللہ یہاں دریائے کنہار پر ایک بجلی گھر بنے گا۔ میرے ساتھ وہی لوگ کام کریں گے جو سد بدائی کے رہنے والے ہیں۔ پہلا حق ان کا ہوگا۔ میں ان کے رہنے کے لیے گھر بناؤں گا۔ ہر گھر میں بجلی ہوگی، یہاں اسکول ہوگا اور اسپتال ہوگا بہت جلد۔ میری سیاسی تقریر کا رد عمل بہت اچھا ہوا۔ جذبات کی رو میں بہہ جانے والے یکلگ میرے گرد جمع ہو گئے، نعرے لگانے لگے۔ ان کی امیدیں اور ان کے خواب ان کی آنکھوں میں روشن تھے، اور اب وہ میرے ہاتھ چوم رہے تھے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ راجا اس جذباتی انقلاب پر دم بخود کھڑا رہا۔ وہ خود جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے لوگوں کو سمجھا بجھا کے پیچھے ہٹایا۔ میں نے کہا، ماسٹر صاحب، آپ کسی دن وقت نکالیے۔ آپ کی یہاں کے حالات پر گہری نظر ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ماسٹر خوشی سے پھول گیا۔ آپ حکم کریں جناب، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے کہا، ابھی مجھے جانا ہے، آپ سے پھر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جب ہم سب سے مصافحہ کر کے رخصت ہوئے تو شام ہو رہی تھی۔ جیپ روانہ ہوئی تو راجا چپ تھا، مگر کچھ دور آنے کے بعد اس نے کہا، رفیق صاحب، یہ کیا حماقت فرمائی آپ نے؟ اس کے لہجے کی ناراضی پر میں حیران ہوا۔ کیا؟ اس شوختی بازی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفگی سے بولا۔ اگر تیری مراد اس تقریر سے ہے، اس نے میری بات کاٹ دی۔ ہاں، یہ سیاسی شوختی بازی کیوں کی تو نے؟ یہ سب مداریوں جیسی باتیں اس ملک کے حکمران کب سے کر رہے ہیں؟ خوبصورت باتیں اور دعوے سنتے سنتے اب ہم بھی اتنے تھک چکے ہیں کہ اب مستقبل سے ہی مایوس ہو گئے ہیں۔ اب انہیں ہر بات چھوٹ لگتی ہے۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تو میری نیت اور میرے ارادوں پر اعتبار نہیں رکھتا؟ تو نے اپنے ارادوں کی شکست کے امکانات کو مد نظر نہیں رکھا؟ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ اگر اللہ نے توفیق دی؟ برا مت مان فی کے پتر، تو نے اپنے ارادوں کو ایک خواب بنا کر ان سب کی آنکھوں میں بھر دیا۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب کچھ ہوتا تو سامنے آ جاتا، لیکن معلوم ہے اب کیا ہوگا؟ یہ خواب انہیں دن رات بے قرار رکھیں گے۔ ابھی جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے۔ ہم نے اس کا پیپر ورک بھی شروع نہیں کیا۔ ہم نے پلان کو ڈسکس کرنے کے سوا کیا ہی کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی ایک خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خواب کو تعبیر ملنے تک کتنے مرحلوں سے گزرنا ہے، اس کو یہ جاہل اور سیدھے سادے لوگ کیا جانیں۔ میں نے کہا، مگر ہم تو جانتے ہیں۔ راجا نے کہا، ہم کیا جانتے ہیں؟ کیا ہم نے کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کیا ہے؟ کوئی رپورٹ لی ہے ان منصوبہ کے قابل عمل ہونے کے بارے میں؟ یہ سب ممکن ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس نہ بلو پرنٹ ہے، نہ ٹیکنیکل رپورٹ، نہ سرکاری منظوری، نہ سرمایہ کی فراہمی کا بندوبست، نہ ماہرین کی خدمات، اور میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سب ہو جائے گا راجا، اپنے وقت پر۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سب اپنے وقت پر ہوگا، لیکن یہ لوگ جو کچھ نہیں سمجھتے، یہ قبل از وقت چکر لگانا شروع کر دیں گے کہ مالک، کام کب شروع ہوگا؟ ہمیں نوکری کب ملے گی؟ مہینہ پورا گزر گیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2 مہینے ہو گئے، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں فیکٹری لگے گی۔ فیکٹری لگ جائے گی تو پھر یہ پوچھیں گے کہ ہماری کالونی کب بنے گی، جس میں کتنے بجلی والے گھر ہوں گے۔
اسکول کب بنے گا؟ اسپتال کب بنے گا؟ یار راجا، وہ سب اتنے نا امید تھے کہ انہیں دلاسا دینے کے لیے کچھ کہنا ضروری تھا۔ انہیں بعد میں سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ سارے کام جادوئی چراغ سے نہیں ہوتے۔ دیکھ فیکے پتر، تو نے صرف سیاسی فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر یہ الزام ہے تو مجھے قبول ہے۔ ہاں، میں نے سیاسی فائدہ اٹھایا ہے۔ ہر نیا حکمران ایسا کرتا ہے۔ مجھے بھی ان کی حمایت چاہیے۔ ان کی حمایت ہی میری طاقت ہے، ورنہ یہاں میں اجنبی ہوں اور مجھے ہر طرف سازشی عناصر نظر آتے ہیں جو میری آمد سے خوش نہیں ہیں۔ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں عملی طور پر اپنا اختیار تسلیم کراؤں۔ پہلے سرپدائی کے مالک اور وارث ضرور تھے، مگر ان کے پاس حق ملکیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ راجا نے کہا، وہ تیرے ہر منصوبے کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے۔ ان سے نمٹنے کے لیے مجھے ہر قسم کی طاقت چاہیے، قانون کی طاقت، دولت کی طاقت، بدمعاشی کی طاقت۔ ایک طاقت یہ لوگ فراہم کریں گے جو سرپدائی کے عوام ہیں، عوامی طاقت۔ جیپ راجا چلا رہا تھا اور اب ہم جنوب کی طرف سرپدائی کی آخری حد سے واپس حویلی کی طرف آ رہے تھے۔ شمال کی طرف جانے کا وقت نہ تھا، ورنہ ہم دوسری طرف سے آنے جانے کا راستہ ہی دیکھ لیتے۔ جیپ اب اسی کچے راستے پر تھی جس پر چل کے گزشتہ رات بھی ایک ٹرک حویلی تک آیا تھا۔ راستے کے ایک طرف کھیت تھے اور دوسری طرف خاردار تاروں والا وہ علاقہ جو سرپدائی کی حدود میں ہونے کے باوجود ہمارے لیے علاقۂ خیر سے کم نہ تھا۔ راجا نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ درمیان میں نہیں ہوگی۔ یہ سرپدائی کی شمالی حد ہے، لیکن اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں شک کی کوئی بات نہیں۔ یہ قبضہ غیر قانونی ہے۔ میں نے کہا، کوئی قانونی قدم اٹھانے سے پہلے میں اپنے وکیل سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جگہ کسی کو فروخت کی گئی ہوتی تو فاروقی مجھے ضرور بتاتا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ یہاں کر کیا رہے ہیں؟ مجھے رہ رہ کے نمک حرام اکبر خان کا رویہ یاد آتا ہے۔ اس نے میرے سامنے کلاشنکوف تان لی تھی۔ 1500 روپے ماہانہ کا چوکیدار کہتا ہے وہ خود کو، اور اس کی یہ ہمت۔ معاملہ کچھ اور ہے راجا۔ اب تو وہ غائب ہے، ورنہ اسی سے پوچھتے۔ ایسے وہ کب تک غائب رہے گا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے خلاف جانو کے قتل کی FIR درج کرا دوں۔ راجا نے کہا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چور جو اندھیرے میں مجھے دھکا دے کر نکل گیا تھا، اکبر خان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیرے یقین کو پولیس بطور ثبوت تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ وہ جھوٹا اور چال ساز ہے۔ شاید وہ فوج میں بھی نہیں رہا، لیکن ایسے اس کو خود کو نائب صوبیدار مشہور کر رکھا ہے، اور کتنی جلدی اس نے میرے سامنے اعتراف کر لیا اپنے جرم کا۔ مجھے اس کی مصنوعی ٹانگ پر بھی شک ہے۔ جب پولیس ان تمام معاملات کی تفتیش کرے گی تو سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ خوش فہمی ہے تیری فیکے پتر، مت بھول کہ تو اب پاکستان میں ہے۔ پولیس کو سب سے پہلے ہر چیز معلوم ہوگی۔ ممکن ہے کہ اس کے دھندے میں پولیس برابر کی شریک ہو۔ ایسے سارے غیر قانونی کام پولیس کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا، آخر یہ خودکار حفاظتی نظام، یہ سیکورٹی سسٹم کس کے لیے ہے یہاں؟ یہ کوئی فوجی انسٹالیشن تو نہیں ہے یا ایٹمی ریسرچ سینٹر تو نہیں ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ شاید یہ اتنا آسان نہ ہو راجا، میں نے کہا۔ نمک حرام اکبر خان آج گیٹ پر نہیں ہے، راجا بولا، لیکن اندر کتنے مسلح محافظ ہیں؟ نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، ہم بھی مسلح ہیں، کیا خیال ہے گیٹ توڑتے ہوئے جیپ کے ساتھ اندر چلے جائیں؟ راجا بگڑ گیا، یار تو پاگل ہو گیا ہے، آخر جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نہ خواستہ اندر سے فائرنگ ہو گئی، پھر گولی سرپدائی کے نواب صاحب کو دیکھ کر ادب سے رکے گی نہیں۔ تجھے نہ اپنا خیال ہے، نہ فریال کا، نہ میرا، نہ اپنے ماں باپ کا۔ کیوں ماننا چاہتا ہے تو؟ مجھے ایک دم ہوش آ گیا۔ آئی ایم سوری راجا، اسی لیے تو میں نے تجھے ساتھ رکھا ہے۔ بقول شاعر، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل۔ ہمیں سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا ہوگا۔ تو نے ٹھیک کہا۔ جیپ رکنے تک راجا بولتا رہا۔ اس کے بعد فریال نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ آ گئے خیر سے بدھو لوٹ کے گھر؟ وہ مجھے دیکھتے ہی چلائی۔ میں نے کہا، گستاخ،
नवाब रफ़ीक अहमद शिराजी को बुद्धू और हवेली को घर कहती हो? इसने घड़ी दिखाई। 6 घंटे से लापता थे तुम। मुझे अकेला छोड़कर सैर सपाटे के लिए निकल गए थे। खौफ से उसका बुरा हाल था। ला हौल वला कुव्वता, तुम तो बिल्कुल दकियानूसी बीवियों की तरह बोल रही हो। अकेली कहाँ थी तुम? फर्रुख यहाँ था, नौकर चाकर थे। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने इसे गौर से देखा। वो एकदम फूट फूट के रोने लगी। तुम्हें मालूम है बाद में क्या हुआ? मेरा दिल टूटने लगा। परी, क्या हुआ? मैंने इसे करीब करते हुए कहा। वो फर्रुख को ले गए। मैंने इसका सर उठाया। फर्रुख को ले गए? कौन? मुझे नहीं मालूम। वो कौन थे? फरियाल का जिस्म कांपने लगा। उन्होंने तुम्हें पूछा था। राजा मेरे साथ मुजरिम बना खड़ा था। उन्होंने कुछ कहा तो होगा। उन्होंने फर्रुख से कहा कि रफ़ीक साहब नहीं है तो तुम हो। फर्रुख भी ना होता तो शायद वो मुझे ले जाते। फरियाल का रोना जारी रहा। मैंने कहा, फरियाल, डोंट बी सिली। मुझे बताओ वो कितने लोग थे, क्या चाहते थे? फर्रुख क्यों गया इनके साथ? जाने से पहले फर्रुख ने कुछ नहीं बताया। वो जीप में आए थे, मैं अंदर मसरूफ़ थी। बाहर सिर्फ वो था, ठेकेदार का बेटा शहबाज। इसने बताया कि 4 अफराद थे, सब ने मुँह पर ठाटे बांध रखे थे। शहबाज ने इनकी गुफ्तगू सुनी थी लेकिन उसने दखल नहीं दिया। फर्रुख ने कहा था कि रफ़ीक साहब तो नहीं है, तुम इंतज़ार करो। उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते, तुम चलो हमारे साथ। फर्रुख ने पूछा, कहाँ? तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाल लिए और फर्रुख को खींच के गाड़ी में डाल लिया। शहबाज इतना डर गया था कि दम साधे चुप खड़ा रहा। जीप चली गई तो इसने मुझे बताया और फिर खुद भी भाग गया। वो मुझसे पूछ रहा था कि ये कौन लोग थे। मैं क्या बताती? मैंने कहा, ये कब की बात है? कितनी देर पहले की? 2 घंटे हो गए। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे तुमसे रब्ता कायम करूं। दोनों फ़ोन एक्टिवेट हो गए हैं। तुमसे पूछे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। न पुलिस को इत्तला दे सकती थी, न किसी और को बता सकती थी। मुझे तो इमरजेंसी का नंबर भी मालूम नहीं। मैंने कहा, ओके ओके, अब ईज़ी हो जाओ, मैं करता हूँ कुछ। फर्रुख को कुछ नहीं होगा। फर्रुख के अगवा की खबर ने मुझे हिला दिया था। यह तो जाहिर था कि अगवा करने वालों का टारगेट मैं था। फर्रुख से इनकी कोई दुश्मनी न थी। वो यरगमाल बना था ताकि बाद में इसकी रिहाई के लिए मैं अपने आप को पेश करने पर मजबूर हो जाऊं। यह भी जाहिर था कि अगवा के लिए आने वाले महज हुक्म के ग़ुलाम थे। इनको ये हुक्म देने वालों ने समझा दिया होगा कि खाली हाथ वापस ना आना, असल बंदा ना मिले तो किसी और को ले आना जिसकी इतनी अहमियत हो कि इसे छुड़ाने के लिए रफ़ीक अपने पैरों से चल कर आए, हमें फिर ना जाना पड़े। इसमें कोई शक की बात न थी कि फ़ारूक की जगह वो शहबाज को भी ले जा सकते थे और अंदर घुसकर फरियाल को भी उठाने में तामुल न करते। मुझे यकीन था वो फ़ारूक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने देख लिया था कि चंद घंटों में भी फ़ारूक और शहबाज की टीम ने फौरी ज़रूरत के तमाम अहम काम निपटा लिए हैं। बिजली के पोल से डायरेक्ट कनेक्शन लेने के बाद उन्होंने तकरीबन हर जगह आरज़ी कनेक्शन फराहम कर दिया था। घर के अंदर फरियाल ने फातिमा और रेशमा की मदद से घर और खुसूसन किचन को काबिल इत्मीनान हद तक करामत बना लिया था। हम अंदर जाके बैठे तो फरियाल ने भी खुद को संभाल लिया था। वो आंसू पोंछ के चाय बनाने चली गई। राजा ने कहा, तुझे पूछता हुआ कौन आ सकता है? मैंने कहा, यार किसका नाम लूँ? ये कोई खुफिया पनागा तो है नहीं जहाँ किसी का पहुँचना मुहाल हो। वो चीफ के कारिंदे भी हो सकते हैं जो मुझे हिरासा करके भगाना चाहते हों। पहले अकबर खान और कल पीर बख्श का रवैया जाहिर करता है कि कुछ जुर्म पेशा अनासिर यहाँ हमारी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजा ने मुझसे इत्तफाक किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए तो हमारा साथ कौन देगा? शहबाज भाग गया, शायद फ़ारूक भी पीछे हट जाए। राजा ने कहा, हमारे लिए कौन जान को खतरे में डालेगा? शहबाज करोड़पति बाप का अकलौता बेटा है, इसे क्या पड़ी है 5-10 लाख के लिए रिस्क ले। फ़ारूक से भी हमारा क्या रिश्ता है? मैंने कहा, लेकिन हम इतनी आसानी से भागने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि अभी हम क्या करें? फरियाल कॉफ़ी के मग एक ट्रे में रख के लाई। एक इसने मुझे थमाया,
دوسرا راجا کو دیا اور تیسرا خود لے کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کرو۔ تم بتاؤ کیا کریں؟ راجا برا مان کے بولا، ہم تو بے وقوف ہیں، سیر سپاٹے کرتے پھر رہے ہیں یا یہاں بیٹھے گپ لگا رہے ہیں؟ اور کچھ نہیں تو پولیس کو فون کرو۔ پولیس کو کیا تم مجھ سے بہتر سمجھتی ہو؟ 10 سال ہو گئے اخبار کی صحافت کرتے، دن رات واسطہ پڑتا ہے دونوں سے، کیا مجرم اور کیا قانون کے رکھوالے۔ فون کا کیا ہے، میں براہ راست DIG سے بات کر سکتا ہوں۔ تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ فریال نے غصے سے کہا۔ اس لیے کہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں، کیا بتاؤں گا میں اسے کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں، صد بدائی میں کیوں بیٹھا ہوں، مجھے کس پر شک ہے؟ چیف کا نام لوں گا تو مجھے رفیق کے پورے بیک گراؤنڈ کا حوالہ دینا پڑے گا، اور سلطان کا نام لوں گا تو تمہارے بارے میں بتانا ضروری ہوگا۔ کیا کروں، بتا دوں اسے سب؟ فریال چپ ہو گئی کیونکہ راجا غصے میں آ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، معلوم نہیں فروخت کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا بیچارہ۔